بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کنویں کا بیان، یعنی کنویں میں کون سی چیز گرنے سے کنویں کا پانی ناپاک ہو جاتا ہے، کون سی چیز گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا، اس حوالے سے مسائل عرض ہوں گے۔ مسئلہ نمبر 1، جب کنویں میں کچھ نجاست گر پڑے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے، اور پانی کھینچ ڈالنے سے یعنی نکالنے سے پاک ہو جاتا ہے، چاہے تھوڑی نجاست گرے یا بہت، سارا پانی نکالنا چاہیے۔ جب سارا پانی نکل جائے گا تو پاک ہو جائے گا، کنویں کے اندر کے کنکر دیوار وغیرہ کے دھونے کی ضرورت نہیں، وہ سب آپ ہی آپ پاک ہو جائیں گے۔ اسی طرح رسی، ڈول جس سے پانی نکالا ہے، کنویں کے پاک ہونے سے آپ ہی آپ پاک ہو جائیں گے، ان دونوں کے بھی دھونے کی ضرورت نہیں۔ وہ چیز نجاست گر جائے اب پانی ناپاک ہو جاتا ہے، سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ لیکن فرماتے ہیں جب پانی نکال لیا تو خود بخود کنواں پاک ہو گیا۔ اب بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ دیواریں دھونا شروع کر دیتے ہیں، ان دیواروں کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ رسی وغیرہ کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح ڈول وغیرہ کو صابن سے دھونا شروع کر دے، یہ تو پانی ناپاک تھا اور یہ ڈول تو اس کے اندر گیا تھا، نہیں، بس یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ خود بخود پاک ہو جائیں جب پانی نکلا ہے۔ فائدہ، سب پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی نکال لیں کہ پانی ٹوٹ جائے، یعنی ختم ہو جائے، اور آدھا ڈول بھی نہ بھرے۔ یعنی سارا پانی نکالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جتنا پانی ہے نا وہ آپ نکال لیں۔ اب ڈول آپ نے ڈال دیا، اب ڈول جو ہے وہ نہ بھرے، آدھا بھی نہ بھرے، اس لیے کہ بعض اوقات سارا پانی نکالنا ناممکن ہوتا ہے۔ ادھر سے چشمہ پھوٹ رہا ہے، پانی نکل رہا ہے، تو ادھر سے آپ نکال رہے ہیں، یہ نکال نہیں سکتے نا، ادھر سے پھر نکل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اتنا پانی آپ نکالیں کہ اب ڈول جو ہے وہ نہیں بھرتا، اتنا پانی رہ گیا، آدھا بھی نہیں بھرتا، تو اتنا پانی جب رہ جائے تب اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جو ہے وہ سارا کنواں خالی کر دیا، اب جو ہے وہ کنواں پاک ہو، چاہے پانی اس میں زیادہ ہو چاہے کم ہو، لیکن بس نکالنا ہے سارا پانی۔ مسئلہ نمبر 2، کنویں میں کبوتر یا گوریا یعنی چڑیا کی بیٹ گھر پڑی تو نجس نہیں ہوا، اور مرغی اور بطخ کی بیٹ سے نجس ہو جاتا ہے اور سارا پانی نکالنا واجب۔ چڑیا یا کبوتر وغیرہ یعنی جو پرندے اڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر ان کی بیٹ گر گئی نا تو اس سے کنواں ناپاک نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے بچانا مشکل ہے۔ کنویں کو اوپر سے اڑتے ہیں، ظاہر ہے اڑتے اڑتے وہ بیٹ کر دیتے ہیں، ہوا میں وہ گر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ البتہ مرغی اور بطخ کی بیٹ سے نجس ہوئے، اس لیے کہ مرغی اور بطخ جو ہے نا وہ اس طرح جو ہے وہ اڑتے نہیں کہ بیٹ کرے، تو اس کے لیے کچھ حفاظت جو ہے وہ کرنے چاہیے اتنی، اس لیے ان کی بیٹ گرنے سے پانی نجس ہو جائے گا اور سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 3، کتا، بلی، گائے، بکری پیشاب کر دے یا کوئی اور نجاست گرے تو سب پانی نکالا جائے گا۔ پیشاب کر دیا، پخانہ کر دیا یا کوئی اور چیز نجاست گر گئی، خون وغیرہ گر گیا تو سارا پانی جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔
مسئلہ نمبر 4، اگر آدمی یا کتا یا بکری یا اسی کے برابر کوئی اور جانور گر کر مر جائے تو سارا پانی نکالا جائے، اور اگر باہر مرے پھر کنویں میں گرے تب بھی یہی حکم ہے کہ سب پانی نکالا جائے۔ یعنی آدمی گرا یا بکری گری، ٹھیک ہے، بکرا یا اس کے برابر کوئی اور جانور، دمبا، دمبھی، بھیڑ وغیرہ ذالک، یہ جانور کے اور مر گئے تو اب سارا پانی نکالا جائے، یا باہر مرے اس کے بعد گرے تو بھی سارا پانی نکالا جائے۔ البتہ آگے مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ اگر آدمی وغیرہ گر جائے کوئی اور اس طرح کی چیز یہ جانور بتائے اور اس پر ظاہر میں کوئی نجاست نہ ہو، آدمی گرا، کوئی نجاست کپڑوں کو بدن کو لگی ہوئی نہیں تھی، پھر اس کو زندہ نکال لیا گیا تو اس سے ناپاک نہیں ہوتا۔ بچہ گرا اچانک لگا کر گر جائے، ٹھیک ہے، اور بچے پہ کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں تھی، اس کو نکال لیا، یا اس کو جو ہے نا نکالنے کے لیے کوئی آدمی نیچے گیا اور اس پر بھی کوئی نجاست لگی ہوئی نہیں تھی، دونوں کو صحیح سالم نکال لیا تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، پانی پاک ہے۔ بتا اگر مر جائے نا یا باہر مرو اور گر جائے اس سے پانی ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ بات جو ہے وہ ذہن میں رکھیے۔ مسئلہ نمبر 5، اگر کوئی جاندار چیز کنویں میں مر جائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے تب بھی سب پانی نکالا جائے، چاہے چھوٹا جانور ہو چاہے بڑا۔ تو اگر چوہا یا چڑیا مر کر پھول جائے یا پھٹ جائے تو سب پانی نکالنا چاہیے، یعنی کوئی جاندار بڑا ہو یا چھوٹا ہو، اگر وہ مر جائے اور پھول جائے یا پھٹ جائے، ٹھیک ہے، تو صورت میں جو ہے وہ سارا پانی جو ہے وہ نکالا جائے گا، کنواں جو ہے وہ خالی کر دیا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 6، اگر چوہا، چڑیا یا اسی کے برابر کوئی چیز گر کر مر گئی لیکن پھولی پھٹی نہیں تو 20 ڈول نکالنا واجب ہے، اور 30 ڈول نکالیں تو بہتر ہے، لیکن پہلے چوہا نکالے تب پانی نکالنا شروع کر دیں۔ اگر چوہا نہ نکالا تو اس پانی نکالنے کا کچھ اعتبار نہیں، چوہا نکالنے کے بعد پھر اتنا ہی پانی نکالنا پڑے گا۔ چوہا اس طرح چڑیا وغیرہ نا وہ گرجر مر جائے لیکن اب ابھی تک یہ جو ہے نا وہ پھولا پھٹا ہے چوہا وغیرہ، تو اس صورت میں فوراً نکال گیا لیکن مر گیا تو فرماتے ہیں کہ 20 ڈول نکالیں، 20 ڈول نکالنا ضروری ہے اور 30 ڈول نکالنا بہتر ہے۔ لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پہلے چوہا نکالنا، چوہا نکالنے کے بعد جو ہے یہ ڈول نکالنے ہیں اتنے۔ اگر اس سے پہلے ڈول نکال دی ہے تو اس کا اعتبار نہیں، کسی نے پہلے 20 ڈول نکال لی اس کے بعد چوہا نکالا تو پھر سے نکالنے پڑے گا 20-30 ڈول، یا 10 نکالے تھے اس کے بعد چوہا نکالا تو 10 جو نکالے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، پھر سے نکالنے پڑے گا ایسے سے، اس لیے کہ جب تک چوہا اندر پڑا ہوگا، ٹھیک ہے نا، تو وہ جو بھی نکالیں گے اس کا اعتبار ہی نہیں ہے، اس سے پانی پاک ہونے نہیں ہے، اس لیے پہلے وہ چیز نکالی جائے گی اس کے بعد پانی نکالیں گے۔ مسئلہ نمبر 7، بڑی چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہو، اس کا حکم یہی ہے کہ اگر گر جائے، اگر مر جائے اور پھولے پھٹے نہیں تو 20 ڈول نکالنا چاہیے اور 30 ڈول نکالنا بہتر ہے، اور جس میں بہتا ہوا خون نہ ہوتا ہو اس کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ بڑی چھپکلی جس کو مارنے سے نا اس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے،
خون نکلتا تو وہ اگر مر جائے تو 20 ڈول نکل. چھوٹی چپکلی جو ہوتی ہے جس میں خون نہیں ہوتا، عموماً ہمارے گھروں میں ایک چھوٹی چپکلی ہوتی ہے جس میں بہتر وہ خون نہیں ہوتا، اور اس کو مارتے ہیں نا تو ہلکا پھلکا جو ہے نا وہ خون ٹچ ہو جاتا ہے دیوار کے ساتھ، اور اتنا زیادہ خون نہیں ہوتا جو بہتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کی چھوٹی چپکلی بن جائے اس میں بہتر وہ خون نہ ہو تو اس کے مرنے سے پانی ٹپک نہیں ہوتا، بس وہ نکالنے پانی بات. البتہ بڑی چھپکلی ہے، بہت بڑی سائز کی ہوتی ہے، اس میں خون زیادہ اور بہتر وہ خون ہوتا ہے، وہ اگر مر جائے تو پھر جو ہے وہ پانی میں پاک ہو جائے گا. 20 ڈھول نکالنا ضروری ہو. مسئلہ نمبر 8، اگر کبوتر یا مرغی یا بلی یا اسی کے برابر کوئی چیز گر کر مر جائے اور پھولے نہیں تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے اور 60 ڈول نکال دینا بہتر ہے. پہلے چھوٹے جانور کا ذکر تھا، چوہا وغیرہ، اس میں 20 ڈول اور 30 بہتر تھا، 20 ضروری. اب وہ صرف بڑا جانور، ٹھیک ہے، مرغی یا بلی وغیرہ، یہ اگر گر جائے مر جائے تو 40 ڈول نکالنا واجب ہے اور 60 ڈول نکالنا ہی بہتر ہے. مسئلہ نمبر 9، جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے اسی کے حساب سے نکالنا چاہیے. اگر اتنے بڑے ڈول سے نکالا جس میں بہت پانی سماتا ہے تو اس کا حساب لگا لینا چاہیے. اگر اس میں 2 ڈول پانی سماتا ہے تو 2 ڈول سمجھے جائیں گے، اگر 4 ڈول سماتا ہے تو 4 ڈول سمجھنا چاہیے. خلاصہ یہ کہ جتنے ڈول پانی آتا ہوگا اسی کے حساب سے کھینچا جائے گا، انہیں نکالا جائے گا. یہ جو عام کنویں پر ڈول ہوتے ہیں نا وہ کالے رنگ کے کس چیز سے بنتے ہیں؟ ربڑ سے، جی ٹائر سے. ٹھیک ہے نا، کنویں پر پتہ نہیں اب لوگوں نے بعض لوگوں نے دیکھی بھی ہے کہ نہیں، وہ ٹائر سے نا کالے رنگ کے ٹائر سے بنائے جاتے ہیں ڈول. اس کا اعتبار ہوتا ہے جو عام کنویں پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بڑا ڈول ہے، مثلا جو عام ڈول ہوتا ہے جو ٹائر وغیرہ سے بناتے ہیں اس کے وہ ڈبل اس میں آتا ہے اتنا پانی، تو پھر جہاں پر ہے نا کہ 20 ڈول نکالے تو وہ 10 نکالے تو بس وہ کافی. جہاں پر ہے نا 40 نکالے تو وہ 20 نکالے تو وہ کافی. تو جو عام ڈول چل رہے ہیں اسی کا اعتبار ہوگا. اگر کسی نے بڑی بالٹی ڈال لی یا بڑا ڈول تو اس کا اعتبار نہیں ہے. اسی طرح مشین لگا لے، وہ نکال لیا کوئی چیز جو گری ہے اس کو نکال لینے کے بعد کیا کر دیا، مشین لگا دیا، موٹر چلایا. ٹھیک ہے، تو بس نیچے وہ اپنا ڈول یا اپنے ڈول اس ڈول کے سائز کے برابر کوئی برتن رکھو، بس پانی گر رہا ہے اور آپ جو ہے نا یہ برتن ہے اس کو خالی کرو 20 ڈول 30 ڈول کتنے ڈول نکالنے ہیں. تو جب اتنے ڈول نکلے تو بس موٹر بند کر کنواں پاک ہوا. سمجھ آگے کہ نہیں؟ اچھا جی. مسئلہ نمبر 10، اگر کنویں میں اتنا بڑا سوت ہے کہ سب پانی نہیں نکل سکتا، جیسے جیسے پانی نکالتے ہیں ویسے ویسے اس میں سے اور نکل آتا ہے، تو جتنا پانی اس میں اس وقت موجود ہے اندازہ کر کے اس قدر نکال ڈالیں. فائدہ، پانی کے اندازہ کرنے کی کئی صورتیں ہیں. ایک مثلا 5 ہاتھ پانی ہے تو ایک دم لگاتار 100 ڈول پانی نکال کر دیکھو کہ کتنا پانی کم ہوا. اگر 1 ہاتھ کم ہوا تو بس اسی سے حساب لگا لو کہ 100 ڈول میں 1 ہاتھ پانی ٹوٹا یعنی کم ہوا، تو 5 ہاتھ 500 ڈول میں نکل جائے گا. ایک اندازہ ہے. دوسرے یہ کہ جن لوگوں کو پانی کی پہچان ہو اور اس کا اندازہ آتا ہو تو ایسے 2 دیندار مسلمانوں سے اندازہ کرا لو، جتنا وہ کہیں نکلوا دو. اور جہاں یہ دونوں باتیں مشکل ہو تو 300 ڈول نکلوا دو. فرمایا نا کہ اگر پانی جو ہے نا وہ سارا نکالنا ممکن نہیں ہے
ٹھیک ہے، پانی جو ہے نا آپ نکال لیں نیچے سے، وہ کیا ہو رہا اور نکل رہا، چشمے پھوٹ رہے ہیں، اس کو بھی ہوتے ہیں اس طرح کے، تو اس میں پانی بہت تیزی سے نکل آ رہا ہوتا ہے، چشمے پھوٹتے ہیں، تو اس کو کیا کریں؟ تو اس کو بتایا کہ ایک دو طریقے تو انہوں نے بتائے، ایک فقہاء نے الگ سے طریقہ بتایا، لیکن ایسا کر سکتے ہو کہ جتنا کنواں ہے نا تو اتنا کنواں اس کے ساتھ ایک اور کھود لیں، اور جتنا پانی اس میں اتنا ہی اتنا جب اس سے نکال کے اس میں ڈالیں، تو جتنا اس میں ہے اتنا اگر ادھر اس میں آ جائے نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پانی پاک ہوا۔ یا یہ کہ آپ اندازہ لگا لیں اس میں کتنے گز ہیں، مثلا 10 گز پانی ہے، 10 گز پانی ہے، تو آپ نے پانی نکال کے 1 گز پہلے دیکھو 1 گز میں کتنے ڈول آتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 1 گز میں جو ہے نا وہ 50 ڈول نکل آئے، تو 10 گز پانی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں 500 ڈول جو ہے نا وہ پانی، تو 500 ڈول نکال لیں، بس کنواں جو ہے آپ کو پاک ہو گیا، اور مزید نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا کسی کو پہچان ہو اس سے کہہ دیں کہ اس میں کتنا پانی، اگر یہ سارے طریقے نہ ہو سکتے تو پھر 300 ڈول آپ پانی نکالیں، 300 ڈول نکالنے کے بعد وہ کنواں پاک ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 11، کنویں میں مرا ہوا چوہا یا کوئی اور جانور نکلا اور یہ معلوم نہیں کہ کب سے گرا ہے اور وہ ابھی پھولا پھٹا بھی نہیں ہے، تو جن لوگوں نے اس کنویں سے وضو کیا ہے ایک دن رات کی نمازیں دہراوے اور اس پانی سے جو کپڑے دھوئے ہیں پھر ان کو دھونا چاہیے، اور اگر پھول گیا ہے یا پھٹ گیا ہے تو 3 دن 3 رات کی نماز دہرانا چاہیے۔ البتہ جن لوگوں نے اس پانی سے وضو نہیں کیا ہے وہ نہ دہراویں، یہ بات تو احتیاط کی ہے، اور بعض عالموں نے یہ کہا ہے کہ جس وقت کنویں کا ناپاک ہونا معلوم ہوا ہے اسی وقت سے ناپاک سمجھیں گے، اس سے پہلے کی نماز وضو سب درست ہے، اگر کوئی اس پر عمل کرے تب بھی درست ہے۔ یعنی کوئی چیز مل گئی، چوہا وغیرہ کوئی اچھی، لیکن یہ پتہ نہیں کہ کب گرا ہے، تو اگر پھولا پھٹا نہیں تو فرماتے ہیں 1 دن 1 رات کی نماز جس نے یہاں سے وضو کیا وہ دہرائے، اگر اس دوران اس سے کپڑے دھوئے ہوں تو ظاہر ہے وہ پانی نجس تھا، کپڑے بھی دھونے پڑے، برتن وغیرہ بھی دھونے پڑے، اگر پھولا پھٹا ہو تو 3 دن 3 راتوں کی نمازیں دہرانا وہ ہے ضروری ہے جس نے اس سے وضو کیا ہو، اور اس دوران جو کپڑے وغیرہ دھوئے ہیں ان کو بھی دھویا جائے، یہ تو احتیاط کی بات ہے۔ لیکن بعض فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ بس جب سے علم ہوا ہے نا اس وقت سے جو ہے نا اس پر عمل کریں، اس کے بعد کسی نے جو وضو وغیرہ کیے تو وہ نمازیں دہرائیں، اس سے پہلے نہیں۔ 1 دن پہلے پتہ چلا ہے، اس کے بعد آدھے دن پہلے پتہ چلا، 2 دن پہلے پتہ چلا، تو جب سے پتہ چلا ہے نا اس وقت سے ناپاک سمجھ جائے، اس سے پہلے کسی نے وضو وغیرہ کیا اس کا وہ جائے، تو اس پر بھی عمل ہو سکتے ہیں۔ 2 قول ہو گئے، پہلے قول پہ عمل کریں احتیاط ہے، دوسری بار بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 12، جس کو نہانے کی ضرورت ہے وہ ڈول ڈھونڈنے کے واسطے کنویں میں اترا اور اس کے بدن اور کپڑے پر آلودگی کی نجاست نہیں ہے تو کنواں ناپاک نہ ہوگا۔ ایسے ہی اگر کافر اترے اور اس کے کپڑے اور بدن پر نجاست نہ ہو تب بھی کنواں پاک ہے، البتہ اگر نجاست لگی ہو تو ناپاک ہو جائے گا اور سب پانی نکالنا پڑے گا، اور اگر شک ہو کہ معلوم نہیں کپڑے پاک ہے یا ناپاک تب بھی کنواں پاک سمجھا جائے گا، لیکن اگر دل کی تسلی کے لیے 20 یا 30 ڈول نکلوا دے تب بھی کچھ حرج نہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ اگر کوئی انسان چلا جائے، مسلمان ہو یا اگرچہ کافر ہو، وہ کنویں کے اندر اترا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدن پر نجاست نہیں لگی ہوئی تو اس سے پانی ناپاک نہیں ہوا، پانی پاک۔ یا اسی طرح اگر شک ہے کہ پانی پتہ نہیں کپڑے ناپاک تھے یا نہیں تھے، شک ہے یقینی ہے کہ ناپاک تھا، تب بھی پانی جو ہے وہ
پاک سمجھا جائے گا، پانی ناپاک نہیں ہوا۔ مسئلہ نمبر 13، کنویں میں بکری یا چوہا گر گیا اور زندہ نکل آیا تو پانی پاک ہے، کچھ نہ نکالا جائے، کوئی حرج نہیں، بکری ہے، دمبا ہے وغیرہ ذالک کا، ٹھیک ہے، گائے ہے، بھینس ہے، نکال، لیکن یہ ہے کہ اس پر کوئی گندگی وغیرہ لگی ہوئی نہ، ٹھیک، اگر گندگی لگی ہوئی تو ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 14، چوہے کو بلی نے پکڑا اور اس کی دان نگلے سے زخمی ہو گیا، پھر اسے چھوٹ کر اسی طرح خون میں بھرا ہوا کنویں میں گر پڑا تو سارا پانی نکالا جائے، یعنی بلی نے چوہے پر حملہ کیا، ٹھیک، وہ زخمی ہو گیا، پانی نکل آیا، یعنی کیا نام، خون نکل آیا، اس کا خون بہنے لگا، اسی دوران اسی حالت میں وہ گر پڑا کنویں، ٹھیک، تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا، سارا پانی جو ہے وہ نکالنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 15، چوہا ناپدان میں سے نکلا، کوئی نالی وغیرہ سے جو ہے وہ میں سے نکل کر بھاگا اور اس کے بدن میں نجاست بھر گئی، پھر کنویں میں گر پڑا تو سب پانی نکالا جائے، چاہے چوہا کنویں میں مر جائے یا زندہ رہ جائے، یعنی کسی گندی نالی وغیرہ سے نکلا، گندگی لگی ہوئی تھی، تو اسی طرح وہ کنویں میں گر پڑا تو سارا پانی ناپاک ہو گیا، سارا پانی جو ہے وہ نکالا جائے گا۔ مسئلہ نمبر 16، چوہے کی دم کٹ کر گر پڑی تو سارا پانی نکالا جائے، دم گر گئی، اس طرح وہ چھپکلی جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہو اس کی دم گرنے سے بھی سب پانی نکالا جائے۔ مسئلہ نمبر 17، جس چیز کے گرنے سے کنواں ناپاک ہوا ہے اگر وہ چیز باوجود کوشش کے نہ نکل سکے تو دیکھنا چاہیے کہ وہ چیز کیسی ہے، اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود تو پاک ہوتی ہے لیکن ناپاکی نگلے سے ناپاک ہو گئی ہے، جیسے ناپاک کپڑا، ناپاک گیند، ناپاک جوتا، تب تو اس کا نکالنا معاف ہے، ویسے ہی پانی نکال ڈالے۔ اور اگر وہ چیز ایسی ہے کہ خود ناپاک ہے جیسے مردہ جانور، چوہا وغیرہ، تو جب تک یقین نہ ہو جائے کہ گل سڑ کر مٹی ہو گیا ہے اس وقت تک کنواں پاک نہیں ہو سکتا، اور جب یقین ہو جائے کہ اس وقت سارا پانی نکال دے، کنواں جو ہے وہ پاک ہو جائے۔ یعنی فرماتے ہیں کہ جو چیز اندر گری ہے نا اس کو نکال نہیں سکتے، اگر نکالنا جو ہے وہ ممکن نہ، کوشش کی لیکن وہ چیز نکلے گی۔ ہم نے کہا نا کہ پہلے وہ چیز نکالی جائے گی اس کے بعد پانی نکالا جائے گا، لیکن اگر وہ چیز نہیں نکل رہی تو صورت میں فرماتے ہیں پھر دیکھیں گے ہم کہ وہ چیز خود ناپاک ہے کہ نہیں۔ اگر وہ چیز خود ناپاک نہیں ہے، مثلاً ناپاک کپڑا پاک ہوتا ہے لیکن کسی اور چیز کے لگنے سے وہ ناپاک ہو گیا تھا، گیند پاک ہوتی ہے لیکن کوئی اور چیز لگنے سے، اس طرح جوتا وغیرہ، تو فرماتے اس صورت میں تو بس اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں، بس ویسے پانی نکال دو، پانی پاک۔ البتہ اگر وہ چیز ناپاک جیسے مردہ جانور وغیرہ تو اس وقت پھر اتنا عرصہ انتظار کرو جس عرصے میں یقین ہو جائے کہ اب وہ چیز جو ہے نا وہ بالکل جو ہے مٹی بن گئی۔ مثلا یہ اس میں نا فرق ہوتا ہے مٹی کا، بعض مٹی جو ہے نا اس میں چیز جلدی جو ہے نا وہ خراب ختم ہو جاتی ہے، مٹی ہو جاتی ہے، بعد میں ذرا دیر لگتی ہے، تو اگر یہ اندازہ ہو تو 3 مہینے میں، 4 مہینے میں، 5 مہینے میں یہ گھر سڑ کر نہ جو ہے وہ مٹی ہو جائے گی، تو اتنا عرصہ انتظار کر لے اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہ اتنا انتظار کرنے کے بعد پانی نکال لے اور اس کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے وہ پاک سے۔ مسئلہ نمبر 18، جتنا پانی کنویں میں ہے کنویں میں سے نکالنا ضروری ہو، چاہے ایک دم سے نکالے چاہے تھوڑا تھوڑا کر کے نکالے، کئی دفعہ نکالے، ہر طرح سے پاک ہو جائے، لیکن جتنا پانی نکالنا ہے جتنا پانی نکالنا ضروری ہے، چاہے تو ایک دفعہ ہی سارا نکال لے، چاہے کچھ ڈول آج نکالے کچھ ڈول کل
کچھ ڈول 5 دن بعد، 1 ہفتہ بعد، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بھی ٹھیک ہے، جتنے ڈول نکالنے ضروری ہے، جب 1 ہفتہ بعد اپنے ڈول آپ نکالیں گے تو پانی پاک ہو جائے گا۔ یہ ایک دم سے نکالنا ضروری نہیں ہے، بیک وقت نکالنا ضروری نہیں ہے، آرام آرام سے کر کے تھوڑا تھوڑا بھی نکال سکتے ہیں۔ جانوروں کے جھوٹے کا بیان۔ مسئلہ نمبر 1، آدمی کا جھوٹا پاک ہے، چاہے بددین ہو، حیض سے ہو، ناپاک ہو یا نفاس میں ہو، ہر حال میں پاک ہے۔ اسی طرح پسینہ بھی ان سب کا پاک ہے، البتہ اگر اس کے ہاتھ یا منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے وہ جھوٹا ناپاک ہو جائے گا۔ آدمی کا جھوٹا جو ہے نا وہ ہر حالت میں پاک ہوتا ہے، چاہے وہ گنہگار انسان ہو، چاہے نیک ہو، چاہے خواتین اپنے ایام میں ہو، ٹھیک ہے، چاہے کافر کیوں نہ ہو، کافر کا جھوٹا بھی پاک۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کافر کا جھوٹا ناپاک ہو، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ اس سے آپ کسی گلاس میں پانی پیا، اس سے آپ پی سکتے ہیں، دھونے کی ضرورت نہیں۔ کافر کو اپنے ساتھ بٹھا سکتے ہیں، اس کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، اور جس پلیٹ سے کھا رہے ہیں اس پلیٹ سے کھا سکتے ہیں، اور جس گلاس سے پی رہے ہیں اس گلاس سے پی سکتے ہیں، اور جس جگ سے پی رہے ہیں اس جگ سے پی سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح پسینہ بھی پاک ہے انسان کا، البتہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر اس کی منہ میں کوئی ناپاکی لگی ہو تو اس سے جھوٹا ناپاک ہو جائے گا۔ مثلاً ایک بندے نے شراب پی ہے، شراب ناپاک ہے، شراب پی کر رہی فوراً اس نے پانی پی لیا، تو اب اس کا یہ جھوٹا جو ہے وہ ناپاک ہے، اب یہ ناپاک جیسا سمجھ آئے۔ اس طرح کسی کے منہ میں جو ہے نا خون لگا ہو، خون، ٹھیک ہے، اور فوراً وہ منہ لگائے تو یہ ناپاک، وگرنہ عام طور پر انسان کا جھوٹا جو ہے وہ پاک سمجھ آتا ہے۔ مسئلہ نمبر 2، کتے کا جھوٹا نجس ہے، اگر کسی برتن میں منہ ڈالے تو 3 مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا، چاہے مٹی کا برتن ہو چاہے تانبے وغیرہ کا ہو، دھونے سے سب پاک ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 7 مرتبہ دھوئے اور 1 مرتبہ مٹی لگا کر مانچھ بھی ڈالے کہ خوب صاف ہو جائے۔ کتے کا جو ہے نا جھوٹا وہ ناپاک، برتن کو لگ جائے ناپاک ہو جائے، کپڑے کو لگ جائے ناپاک ہو جائے، اور اس کو جو ہے نا وہ دھونا پڑے، 3 مرتبہ دھو لے کافی برتن وغیرہ، البتہ اگر 7 مرتبہ دھوئے اور 1 دفعہ مٹی بھی لگا لے تو زیادہ بہتر، لیکن 3 مرتبہ بس کافی۔ لیکن اگر کتا کسی کی جب ٹچ ہو جائے، ویسے ٹچ ہو گیا، کپڑوں کو لگے، تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، اس سے جسم ناپاک نہیں ہوتا، صرف جھوٹا جو ہے اس کی بات ہوا، اس کی لعاب کی بات ہوا، ٹھیک ہے، باقی اگر ٹچ ہو جائے اور کوئی نجاست اس کو لگی ہوئی نہیں ہے، ویسے ٹچ ہو گیا تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، ذہن رکھیے۔ مسئلہ نمبر 3، خنزیر کا جھوٹا بھی نجس ہے، اسی طرح شیر، بھیڑیا، بندر، گیدڑ وغیرہ جتنے پھاڑ چیر کر کے کھانے والے جانور ہیں سب کا جھوٹا نجس ہے، چھیر پھاڑ کر ان کا نجس جھوٹا۔ مسئلہ نمبر 4، بلی کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن مکروہ ہے، تو اور پانی ہوتے وقت اس سے وضو نہ کرے، البتہ اگر کوئی اور پانی نہ ملے تو اس سے وضو کرے۔ بلی جو ہے نا اس کا جھوٹا پاک ہے لیکن مکروہ ہے۔ اصل میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحرۃ سبع، کہ بلی جو ہے یہ بھی درندہ ہے، ویسے تو اس کی شکل بھی ویسے دیکھیں تو درندوں کی طرح، لیکن چونکہ یہ آتی جاتی رہتی ہے گھروں میں نا، تو اس لیے فرمایا انھا من الطوافین علیکم والطوافات، چونکہ چکر لگاتے رہتی ہے تو اس مجبوری کی وجہ سے اس سے برتن وغیرہ کو سنبھال کے رکھنا، حفاظت کرنا ہی ذرا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے، برتن کو لگ جائے، پانی کو لگ جائے، کسی کھانے والی چیز کو لگ جائے، کھا سکتے ہیں وہاں، لیکن ہے مکروہ، ہے مکروہ۔
تو اس سے فرماتے ہیں اگر کوئی اور پانی ہو تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر کسی پانی کو بلی نے منہ لگا لیا تو اور پانی ہے تو پھر اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور پانی نہ ہو تو پھر اس کو استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کسی اور سالن کو منہ لگا لیا, دہی کو منہ لگا لیا, دودھ کو منہ لگا لیا, تو وہ پاک ہے, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 5, دودھ سالن وغیرہ میں بلی نے منہ ڈال دیا تو اگر اللہ نے سب کچھ دیے ہے تو اسے نہ کھاوے, اور اگر غریب آدمی ہو تو کھا لے, اس میں کچھ حرج اور گناہ نہیں ہے, بلکہ ایسے شخص کے واسطے مکروہ بھی نہیں. اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر نہ استعمال کریں. پھر اگر ہے کوئی مثلاً انسان کی اتنی طاقت نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, جیسے آپ سے عرض کیا کہ وہ پاک ہے اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 6, بلی نے چوہا کھایا اور فوراً آ کر برتن میں منہ ڈال دیا تو وہ نجس ہو جائے گا, اور جو تھوڑی دیر ٹھہر کر منہ ڈالے کہ اپنا منہ زبان سے چاٹ چکی ہو تو نجس نہ ہوگا بلکہ مکروہ ہی رہے گا. اگر چوہا کھانے کے فوراً بعد اس نے منہ لگایا تو اس صورت میں تو وہ پھر ناپاک ہو, اس کا جھوٹا. البتہ اگر کچھ دیر گزرنے کے بعد یعنی اپنی زبان چاٹنے کے بعد اس نے منہ لگایا تو اس صورت میں پھر پاک ہے, ایسا نہیں پہلے عرض کیا. مسئلہ نمبر 7, کھلی ہوئی مرغی جو ادھر ادھر گندی پلی چیزیں کھاتی پھرتی ہے اس کا جھوٹا مکروہ ہے, اور جو مرغی بند رہتی ہو اس کا جھوٹا مکروہ نہیں بلکہ پاک. یعنی جو گھروں میں ہوتی ہے, باہر جاتی ہے اور چونکہ گندی چیزیں کھاتی رہتی ہے تو اس سے ان کو جھوٹا بھی بلی کی طرح مکروہ ہے. اگر کوئی اور پانی ہو تو پھر اس نے جس میں منہ لگایا ہے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, اور پانی نہ ہو تو اس میں استعمال کریں. اور جو بند ہو, بعض لوگ اس کو پنجرے میں بند کر کے چھوڑ رکھتے ہیں نا, تو اس کا جھوٹا مکروہ ہے. مسئلہ نمبر 8, شکار کرنے والے پرندے جیسے باز وغیرہ ان کا جھوٹا بھی مکروہ ہے, لیکن جو پالتو ہو اور مردار نہ کھانے پائے, نہ اس کی چونچ میں کسی نجاست کے لگے ہونے کا شبہ ہو, اس کا جھوٹا پاک مکروہ بھی نہیں ہے. جو باز جو ہے نا ویسے شکار کرتے چھوڑتے ہیں تو اس کا تو مکروہ ہے, اور جو پالتو ہوتے ہیں مردار نہیں کھاتے. مثلا عرب لوگ جو ہے اس کے پالتے ہیں, بہت شوقین ہیں, اور کئی جو ہے نا وہ $1 ملین کا جو ہے نا باز خریدتے ہیں, وہ بڑی حفاظت کرتے ہیں اور خود پالتے ہیں, اور وہ اس طرح کی چیزیں بھی نہیں کھاتے, تو ان کا مکروہ بھی, ان کا بالکل پاک مکروہ بھی نہیں. مسئلہ نمبر 9, حلال جانور جیسے مینڈھا, بکری, بھیڑ, گائے, بھینس, ہرنی وغیرہ, اور حلال چڑیا جیسے مینا, طوطا, فاختہ, چڑیا, ان سب کا جھوٹا پاک. اس طرح گھوڑے کا جھوٹا بھی پاک. جو حلال جانور ان سب کا جھوٹا جو ہے وہ پاک, اس میں کوئی حرج نہیں. مسئلہ نمبر 10, جو چیزیں گھروں میں رہا کرتی ہے جیسے سانپ, بچھو, چوہا, چھپکلی وغیرہ, ان کا جھوٹا مکروہ. یعنی اگر اور پانی ہے تو پھر نہیں استعمال کرنا چاہیے, اور پانی نہیں ہے تو پھر استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو چھپکلی نے منہ لگایا یا سانپ بچھو نے تو اسے استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ہے. مسئلہ نمبر 11, اگر چوہا روٹی کھا لے تو ایک سائڈ سے کچھ, تو بہتر یہ ہے کہ اس جگہ سے ذرا سی توڑ ڈالے تب کھا. ٹھیک ہے, لیکن اگر ادھر سے کھا لے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں, کھا سکتے ہیں. مسئلہ نمبر 12, گدھے اور خچر کا جھوٹا پاک تو ہے لیکن وضو ہونے میں شک ہے.
سو اگر کہیں فقط گدے خچر کا جھوٹا پانی ملے اس کی سے اور پانی نہ ملے تو وضو بھی کرے یا تیمم بھی کرے، اور چاہے پہلے وضو کرے چاہے پہلے تیمم کرے، دونوں اختیار ہے۔ یہ خچر یا گدھا جو ہے نا، ان کا جھوٹا جو ہے وہ مشکوک، اگر اور پانی ہو پھر تو اس سے وضو نہ کرے، اگر اور پانی نہ ہو تو وضو بھی کرے لیکن ساتھ تیمم بھی، چونکہ شک پیدا ہو گیا تو اگر وہ ناپاک ہوا تو تیمم جو کر لی ہے نا، تیمم جو ہے نا اس سے پاک ہو جائے گا، اگر اس سے پاک نہ ہو دونوں کرنا چاہیے، اور باقی پہلے وضو سے کرے یا تیمم کرے، لیکن وضو اس لیے کرے کہ اگر وہ پاک ہوا تو پھر تیمم نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، ٹھیک ہے نا، کہ دونوں جو ہے نا وہ دونوں طریقے، طہارت کے دونوں طریقے ہیں نا وہ دونوں اختیار کرے تاکہ پاک ہونے کا یقین ہو جائے۔ مسئلہ نمبر 13، جن جانوروں کو جھوٹا نجس ہے ان کا پسینہ بھی نجس ہے، اور جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے، اور جن کا جھوٹا مکروہ ہے ان کا پسینہ بھی مکروہ ہے، اور گدھے اور خچر کا پسینہ پاک ہے۔ کپڑے اور بدن پر لگ جائے تو دھونا واجب نہیں لیکن دھو ڈالنا بہتر ہے۔ گدھے کا خچر کا جو ہے پسینہ پاک ہے، ٹھیک ہے، باقی کتے کا پسینہ ناپاک، جس کا جھوٹا نجس اس کا پسینہ بھی نجس ہے۔ کتا جو ہے نا اس کا پسینہ جھوٹا نجس ہے تو اس کا پسینہ بھی نجس ہے، اگر اس کو پسینہ آیا ہوا ہو، پتہ نہیں کتے کو پسینہ آتا بھی ہے کہ نہیں، اور وہ کپڑے کو ٹچ ہو لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں، ٹھیک ہے، اور اگر میں نے آپ سے عرض کیا کہ پسینہ نہیں ویسے ٹچ ہو گیا ٹھیک ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ مسئلہ نمبر 14، کسی نے بلی پالی، وہ پاس آ کر بیٹھتی ہے اور ہاتھ وغیرہ چاٹتی ہے تو جہاں چاٹے یا اس کا لعاب لگے اس کو دھو ڈالنا چاہیے، اگر نہ دھویا اور یوں ہی رہنے دیا تو مکروہ اور برا کیا۔ یعنی ایسے اگر بلی نے منہ لگا لی ہے نا اس چیز کی تو اس کو دھونا چاہیے، ٹھیک ہے، بہتر۔ مسئلہ نمبر 15، غیر مرد کا جھوٹا کھانا اور پانی عورت کے لیے مکروہ ہے جبکہ جانتی ہو کہ اس کا جھوٹا ہے، اگر معلوم نہ ہو تو مکروہ ہے۔ غیر محرم مرد جو ہے اس کا جھوٹا جو ہے نا خواتین، غیر محرم خواتین کے لیے اس کا پانی جو ہے نا وہ، میں بیٹھک میں مرد آ گئے تو اس نے اگر کسی جو ہے نا وہ گلاس کا پانی پیا، اس کا پانی ابھی پڑا ہوا ہے گلاس میں، تو اندر جو خواتین ہیں غیر محرم خواتین ان کو وہ نہیں پینا چاہیے، مکروہ، اس سے جو ہے وہ مت، اگر معلوم نہیں ہے کہ اس کا ہے پھر اس میں وہ پی لے تو مکروہ بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقہ محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں خیر کا ذریعہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے مال کو، ہمارے علم کو، ہمارے جسم سے لوگوں کو خیر پہنچا دیجیے۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں کسی کے لیے ایذا، تکلیف یا مشکلات کا ذریعہ نہ بنا دیجیے۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ملک عزیز پاکستان میں امن و امان بحال کر دیجیے۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام مہنگائی کا خاتمہ کر دیجیے۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ملک عزیز پاکستان ہر طرح کے اندرونی بیرونی سازش و طاقت سے محفوظ کر دیجیے۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ملک عزیز میں ترقی کے وسائل و ذخائر پیدا فرما دیجیے۔ پانی، بجلی، گیس، تیل اور توانائی کے دیگر ذرائع کی قلت کو دور فرما۔ یا اللہ ذی الجلال والاکرام ہمیں اپنے دین کے فہم و سمجھ نصیب فرما۔
اللہ ذی الجلال والاکرام ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین برحمتک.